السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بولتے اور آنکھ۔ دنیا کا بے تاج بادشاہ اس کی دوسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں آج ہم ذکر کریں گے راک فیلرز کے بیٹوں کی تعداد اور ان کے کارنامے، عراق اور افغانستان پر حملہ کس نے کرایا، گوانتانامو بے بگرام اور ابو غریب جیل، اور اس کے ساتھ خاندانی منصوبہ بندی یا غیر یہود اقوام کی نسل کشی۔ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں، تو آئیں چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا جان ڈی راک فیلر 23 مئی 1937 کو فلوریڈا میں موت کے منہ چلا گیا۔ یہ جان ڈی راک فیلر کا بیٹا تھا۔ اس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے لیے زمین چندے میں دی۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ نمبر 1 جان ڈی راک فیلر سوم، نمبر 2 نیلسن راک فیلر، نمبر 3 لارنس ایس راک فیلر، نمبر 4 ونتھراپ راک فیلر اور نمبر 5 ڈیوڈ راک فیلر۔ ان پانچوں نے الگ الگ شعبوں میں یہودیت کی خدمت کی۔ جان ڈی راک فیلر سوم نے آرٹ کا میدان سنبھالا۔ اس آرٹ نے مسلمان معاشرے میں جو تباہی مچائی ہے، اس کے اثرات آپ زندگی کے ہر شعبے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح مسلم معاشرہ غیر اسلامی رنگ میں رنگتا جا رہا ہے۔ آرٹس کی دنیا کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو نیشنل کالج آف آرٹ سے مل سکتی ہیں، یا وہ NGOs جو آرٹ کے شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ بظاہر معصوم سا نام والا یہ میدان در حقیقت کسی بھی معاشرے کی چولیں ہلا دینے کے لیے یہودی ماہرین نے اختیار کیا ہے۔ نیلسن راک فیلر اقوام متحدہ کا بانی ہے۔ نیلسن راک فیلر نے سیاست کا میدان چنا۔ اس میدان میں ایسے کارنامے انجام دے گیا کہ امریکی اور بین الاقوامی سیاست کو یہودیوں کی لونڈی بنا گیا۔ یہ کام اس نے 1921 میں CFR قائم کر کے کیا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے قیام میں اس کا بنیادی کردار تھا۔ اقوام متحدہ اس کے اپنے گھر میں بیٹھ کر بنائی گئی۔ اسی نے اقوام متحدہ کے دفاتر کے لیے نیو یارک میں جگہ دی۔ نیلسن راک فیلر نے امریکی حکومت میں مختلف شعبوں میں سیکرٹری اور مشیر کے طور پر کام کیا، جہاں بیٹھ کر حکومتوں سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ اس نے اپنے لیے اہم شعبوں کو چنا۔ آرٹ کی سرپرستی کی، اسقاط حمل ابارشن کا بل لانے والوں میں اس کا دماغ شامل تھا۔ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے جس میٹنگ میں دنیا کی آبادی کم کرنے کے منصوبے بنائے، نیلسن ایسے تمام منصوبوں کا رہنما تھا۔ 1966 میں ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر ریاست نیو یارک کا گورنر بنا۔ 1974 میں اس کو امریکہ کے نائب صدر کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ 1979 میں نیو یارک میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لارنس راک فیلر لارنس ایس راک فیلر 1910 میں نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس نے قدرتی وسائل اور میڈیکل ریسرچ کے شعبے کو اختیار کیا۔ ایسے نئے تجارتی میدانوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جن کی بنیاد جدید ٹیکنالوجی پر تھی۔ اس نے جزیرہ سینٹ جان میں امریکی حکومت کو 5000 ایکڑ زمین چندے میں دی۔ جب ہم نیشنل پارک، نیشنل میوزیم، آرٹ اینڈ کلچر سینٹر جیسے نام سنتے ہیں تو اکثریت کو ان کے نام سے ہی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت ان شعبوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ فری میسن اور دیگر صہیونی تنظیمیں ایسی ہی جگہوں سے دجالی حکومت کے خاکوں میں حقیقت کا رنگ بھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جگہ وہ نیوکلیئر ری ایکٹر ہیں جہاں ثقافتی یلغار کے ایٹم بم تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر ساری دنیا کے ذہنوں اور جسموں پر دجال کے کارندے حکومت کرتے ہیں۔ مثلاً میوزیم کو لے لیجئے۔ ثقافتی ورثے کے نام پر کہیں فرعون کی تہذیب کا تقدس ذہن میں بٹھایا جا رہا ہوگا تو کہیں ہڑپہ اور موہنجو داڑو کی جاہلی تہذیب سے لوگوں کو متاثر کیا جا رہا ہوگا۔ ونتھراپ راک فیلر یہ 1967 تا 1971 ریاست ارکنساس کا گورنر رہا، لیکن بعض خود سر عادتوں کی بدولت، یا پھر یوں کہہ لیجئے خفیہ منصوبوں میں کچھ رکاوٹ پیدا کرتا ونتھراپ اس خاندان کو ایک آنکھ نبھایا۔ ڈیوڈ راک فیلر
جس نے مختلف امریکی صدور کی جانب سے انتہائی اہم عہدوں کی پیشکش ٹھکرائی اور پس پردہ رہ کر صہیونیت کے خفیہ منصوبوں کے لیے خود کو وقف کیا۔ 1915 میں نیو یارک میں پیدا ہوا، ہارورڈ اور شکاگو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ بہت جلد ڈیوڈ راک فیلر عالمی بینکر بن گیا۔ 1921 میں چیز مینہٹن بینک کا صدر بن گیا۔ اس کو CFR کا چیئرمین بھی منتخب کیا گیا۔ ڈیوڈ کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھنے کے باوجود امریکہ کی جانب سے انتہائی اہم دورے کرتا، جن میں وہ امریکہ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے نئے پروگرام لے کر جاتا۔ دا راک فیلر سنڈروم۔ دا راک فیلر سنڈروم کا مصنف فرڈیننڈ لکھتا ہے، ڈیوڈ جب بین الاقوامی دورے پر نکلتا ہے تو اس کی ملاقاتیوں اور دیگر معاملات کی فہرست ایک کتاب کے برابر ہوتی ہے۔ وہ جب کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو ملک کا سربراہ اس سے اس طرح ملتا ہے جیسے وہ کسی ملک کا سربراہ ہو، اور اسی طرح اس کی ملاقاتوں کا شیڈول طے پاتا ہے۔ ڈیوڈ راک فیلر اپنے دوروں میں اپنے ساتھ ترقی یافتہ ملکوں کے سابق صدور اور وزرائے اعظم کو بھی لے کر جاتا ہے۔ مصنف آگے لکھتا ہے، وہ ہر سال اپنے گھر پر کئی ممالک کے وزرائے خزانہ، اعلیٰ سرکاری حکام، ورلڈ بینک، IMF اور اقوام متحدہ کے حکام کی میزبانی کرتا ہے، اور وہ اپنے گھر نیو یارک میں ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ تفریح کرتا ہے۔ بسا اوقات ان کو رات بھی اپنے گھر ہی ٹھہراتا ہے۔ فرڈینڈ مزید لکھتا ہے، ڈیوڈ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے کی معلومات 1 منٹ میں لے سکتا ہے۔ ڈیوڈ خود کہتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے کام سے زیادہ فائدہ مند کوئی کام ہوگا۔ بینک ہر کسی کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو بینک سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ لینڈبرگ نے لکھا ہے، ویتنام کی جنگ کے پیچھے 100% ڈیوڈ راک فیلر اور اس کے بھائیوں کا ہاتھ تھا۔ عراق اور افغانستان پر حملہ کرانے میں اسی یہودی خاندان کا ہاتھ ہے۔ یہ جے راک فیلر چہارم ہے۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ جس طرح ویتنام کی جنگ جنوب مشرق ایشیا پر یہودیوں کا کنٹرول کرنے کے لیے لڑائی گئی، اسی طرح عراق کی جنگ اسرائیل کے راستے کی رکاوٹ ختم کرنے اور جزیرۃ العرب پر یہودیوں کا قبضہ کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ڈیوڈ راک فیلر نے بنوایا تھا۔ ڈیوڈ خود آرکیٹیکٹ ہے۔ آرکیٹیکچر کی دنیا میں اس نے ایسے ڈیزائن متعارف کرائے جو قدیم یہودی ثقافت کی نشانی ہیں۔ گھروں کے اندر فرش، دیواروں پر 6 اور 8 کونوں والا ستارہ، سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں، شیطان کا سینگ، شیلڈ اور اس طرح کے بہت سارے ڈیزائن اور نشانات جو فن تعمیر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ آئل، چیز مینہٹن بینک، نیشنل سٹی بینک، یونائیٹڈ اسٹیٹ ٹرسٹ کمپنی جیسے نامور ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ڈاکٹر ہنری کیسنجر کے پیچھے راک فیلرز تھا۔ ڈیوڈ راک فیلر کی مذہب سے وابستگی کے بارے میں فرڈینڈ لینڈبرگ لکھتا ہے، وہ خدا کے اتنا ہی قریب ہے جتنا کہ پاپ یا کینٹربری کا آرک شپ۔ لینڈبرگ کا یہ تبصرہ اس خاندان کے افراد کی مذہب سے وابستگی کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہود کے ہاں اس درجے کا مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبالہ کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اس خاندان کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا اصل مقصد ان کا یہی خفیہ جادوئی کردار ہے۔ ان کا یہی خفیہ جادوئی کردار ہے۔ مسلمان تاجروں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کس طرح دین حق کو مٹانے کے لیے نسل در نسل ہر میدان میں محنت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے تاجر حضرات صرف اس لیے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتے کہ ان کا کاروبار خطرے میں پڑ جائے گا، حالانکہ جتنا مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی۔ ڈیوڈ راک فیلر نے اپنی خود نوشت 2002 میں شائع کی۔ اس میں وہ لکھتا ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راک فیلرز خاندان امریکہ کے سیاسی اور اقتصادی اداروں پر قابض ہیں۔ بعض لوگوں کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم خفیہ قبالہ کا حصہ ہیں جو امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ مجھے اور میرے خاندان کو بین الاقوامیت کا حامی تصور کرتے ہیں، نیز وہ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اوروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا بین الاقوامی سیاسی اقتصادی ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو موجودہ سے زیادہ مکمل ہوگا۔ اگر یہی الزام ہے، میں مجرم ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔
ڈیوڈ راک فیلر جونیئر یہ 1941 میں پیدا ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے باپ ڈیوڈ راک فیلر سینئر کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے اہم مسائل ہیں یہ ان سب کے پیچھے متحرک ہے۔ عالمی یہودی سیکیورٹی، اسلحہ کنٹرول، بین الاقوامی تعلقات، اقتصادی ترقی، یہودی مفادات کے مطابق تجارت اور معاشیات کے میدان میں پردے کے پیچھے رہ کر سیاسی کٹ پتلیوں کو استعمال کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ جے راک فیلر یہ 18 جون 1937 میں پیدا ہوا۔ یہ جان ڈی راک فیلر جونیئر کا پوتا اور جان ڈی راک فیلر سوم کا بیٹا ہے، جبکہ ڈیوڈ راک فیلر کا بھتیجا ہے۔ 1985 سے سینٹ کا ممبر ہے، مغربی ورجینیا کا گورنر رہ چکا ہے۔ یہ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہے۔ جنوری 2009 کو ریٹائرڈ ہو چکا ہے۔ عراق پر حملے کے لیے بش انتظامیہ اور پینٹاگون کو بھڑکانے والا یہی شخص ہے۔ CIA سے لے کر میڈیا تک میں اپنے خاندانی قبضے کی بدولت صدام حسین کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کیا۔ 2002 میں اس نے مشرقی وسطی کا دورہ کیا اور وہاں مختلف ممالک کے سربراہان سے عراق پر امریکی حملے کے بارے میں اپنی ذاتی رائے پر بحث و مباحثہ کیا۔ اسی سال اس نے صدام حسین کے وسیع تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خلاف اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ عراق کے تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے خطرہ بہت قریب آ چکا ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا، میں نے جنوری 2002 میں سعودی عرب، اردن اور شام کا دورہ کیا تھا۔ وہاں کے سربراہان سے میں نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ صدر بش عراق پر حملے کے لیے اپنا ذہن بنا چکے ہیں۔ یہ فیصلہ 9/11 کے فوراً بعد کیا جا چکا تھا۔ گوانتانامو بے، بگرام اور ابو غریب جیل میں دوران حراست مجاہدین اور عام مسلمانوں پر جو وحشیانہ تشدد کیا گیا وہ جے راک فیلر کے کہنے پر ہوا۔ سابق نائب صدر ڈیک چینی بھی اسی میں ملوث ہیں، لیکن CIA نے تشدد کے نئے طریقے کے بارے میں صرف 2 لوگوں کو بریف کیا، جن میں ایک یہ جے راک فیلر بھی تھا۔ تشدد کے دوران ان مناظر کی ویڈیو CIA نے بنائی جو ضائع کر دی گئی۔ اس کے لیے جب تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تو جے راک فیلر نے اس کمیٹی کو ختم کرا دیا اور اس نے کہا یہ انٹیلیجنس کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں دنیا کو جن اقتصادی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا وہ راک فیلر اور دیگر چند یہودی خاندانوں کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی، تاکہ دنیا کے بڑے ممالک کو اپنے سامنے مجبور کر کے یہود مخالف قوتوں کے خلاف عالمی جنگ کا انسانی ایندھن مہیا کرنے پر مجبور کر سکیں۔ پہلی جنگ عظیم کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ خلافت عثمانیہ توڑ کر ایک عالمی یہودی حکومت قائم کی جائے، تاکہ دجال کی عالمی حکومت کے لیے ایک ماڈل تیار کیا جا سکے۔ اس خاندان کے بارے میں سن کر آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کا کون سا شعبہ ہے جو اس خاندان کے قبضے سے باہر ہے۔ یقیناً بہت سارے معاملات میں یہ براہ راست شریک نہیں، لیکن مکمل ان سے علیحدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دیگر معاملات جن خاندانوں کے قبضے میں ہیں ان میں اس خاندان کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، مثلاً JP مورگن، روتھ شیلڈ وغیرہ۔ دنیا میں جتنے ناپاک کام ہیں، یہ ہر وہ کام جس سے بنی آدم کی تذلیل ہوتی ہے، یہ خاندان ایسے تمام کاموں کا موجد ہے۔ البتہ تعلیم یافتہ طبقے کو دھوکہ دینے کے لیے ان غلیظ کاموں پر خوبصورت لیبل لگا دیا جاتا ہے، کہیں میڈیکل ریسرچ کے نام پر، کہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر، کبھی وائلڈ لائف اور لائف اسٹاک تو کبھی انسانیت کے نام پر چلنے والی NGOs کے روپ میں۔ دنیا بھر کے مردہ خانوں سے بچوں اور عورتوں کے اعضاء کاٹ کر ان کی خفیہ تجربہ گاہوں میں پہنچائے جاتے ہیں، جہاں انسان کے ہر حصے پر مختلف تجربات کیے جاتے ہیں۔ اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم میں یہود کی نسل ختم ہو جاتی ہے تو یہودی جنس کے ذریعے یہود کی نسل کو از سر نو تخلیق کی جا سکے۔ یہ کام اکثر فلاحی ادارے کرتے ہیں، جن کو یہ خاندان مختلف ناموں سے اربوں ڈالر سالانہ امداد دیتا ہے۔ جراثیمی ہتھیار بنا کر آفت زدہ علاقوں میں ان کا تجربہ کیا جاتا ہے۔
انہی کی سرپرستی میں عریانیت کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی خفیہ تجربہ گاؤں میں جراثیمی ہتھیار مختلف بیماریوں کے جراثیم اکٹھے کر کے بم کی شکل تیار کی گئی ہے۔ افریقہ اور دیگر ممالک میں ان جراثیموں کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہی دوا ساز فیکٹریوں میں اس کی دوائی تیار کی جاتی ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹروں کے ذریعے انہی کی کمپنیوں کی دوائی لکھ دی جاتی ہے۔ دنیا میں پھیلی گئی خطرناک بیماریوں کے بارے میں سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ امراض قدرتی طور پر نہیں بلکہ ان کے جراثیم کسی لیبارٹری میں تیار کیے گئے تھے۔ ان میں ایڈز کا وائرس HIV قابل ذکر ہے۔ امریکہ کے اندر FBI اور CIA امریکی بچوں کو اغوا کر کے شیطان کے پجاریوں کے پاس پہنچاتی ہے، جن کو ان کی مذہبی تقریب میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ دجال کی آمد سے پہلے راک فیلرز کی یہ کوشش ہے کہ دنیا میں موجود غیر یہودی اقوام کی آبادی کو کم سے کم کر دیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی مزاحمت دشواری کا باعث نہ بنے۔ اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر انسانیت کا قتل جس بہیمانہ انداز میں جاری ہے، اس کا اصل چہرہ اگر عوام کو دکھایا جائے تو لوگ یہودیوں اور خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام چلانے والوں کو چوراہوں پر لٹکا دیں۔ لیکن یہ دجالی میڈیا کا کمال ہے کہ وہ صرف ان مسائل کو اجاگر کرتا ہے جس میں دجالی قوتوں کی رضا ہوتی ہے، یا پھر ان کے مفادات پر کوئی حرف نہیں آتا۔ چنانچہ حق کوئی کا دعویٰ کرنے والے کالم نگار، ٹی وی پر آنے والے دانشور سب کچھ جاننے کے باوجود قوم کی نسل کشی اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ کر خاموش رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ زبان کھولنے کی صورت میں ان کے آقا ان سے ناراض ہو جائیں گے اور یورپ اور امریکہ کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جائیں گے، بلکہ ان کے اپنے ملک کی زمین بھی ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ نسل انسانی کو تباہ کرنے کے لیے دنیا میں جتنے پروگرام چل رہے ہیں، ان کے منصوبہ ساز راک فیلرز ہیں۔ یہ خاندان ترجیح بنیادوں پر دنیا کی حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں اس پالیسی کو بزور قوت نافذ کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو دنیا سے خیر کا خاتمہ کر کے مکمل ابلیس کا مذہب نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں لوگ ابلیس کی پوجا کریں، ہر وہ کام کیا جائے جس سے انسانیت کی تذلیل ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترے، ابلیس خوش ہوتا رہے۔ گیری ایلن راک فیلر کے مقاصد کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے، راک فیلر کا منصوبہ آبادی، توانائی اور معاشی کنٹرول کو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے، جو تسلسل اور سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ ایک عظیم انضمام یعنی ایک عالمی حکومت کی طرف جائے گا۔ اس خاندان نے خلافت عثمانیہ توڑنے سے لے کر فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام تک میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ عرب حکمرانوں کو اپنے شہر میں جکڑ کر بیت المقدس پر قبضہ کرایا، انہوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، عراق میں درندگی کی نئی تاریخ رقم کی۔ ابو غریب جیل میں انسانیت کو رسوا کر کے ابلیسیت کو خوش کرنے والے یہی تھے۔ افغانستان میں دنیا کا ہر اسلحہ طالبان پر استعمال کیا، معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر نئے نئے بموں کے تجربات کیے۔ اللہ کے ولیوں کو گوانتانامو بے کے پنجروں میں انہی کے حکم سے ذلیل کیا جاتا رہا، انہی خبیث، بدباطن اور شیطان کے پجاریوں کے حکم پر کی گئی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اخبارات میں مہم انہی کعب بن اشرف کی اولاد کے اشاروں پر کی جاتی ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے ہی طاقتور ہیں تو امریکہ کے صدر کیوں نہیں بنتے؟ اس کا اصل جواب تو قرآن کریم میں موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان یہودوں پر ذلت ڈال دی گئی ہے، وہ جہاں بھی ہوں، الا یہ کہ اللہ سے عہد اور لوگوں سے عہد کے ساتھ۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کو اپنے مٹ جانے کا خوف ہے۔ جو یہودی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے یہ تاریخی تفصیل چاہتا ہے، جس کا یہاں موقع نہیں، جبکہ آسان سا جواب یہ ہے کہ جو بادشاہ گری کا مزہ جانتے ہوں وہ بادشاہ بننا پسند نہیں کرتے۔ نیز چونکہ ان کا اصل کام سازشوں کے ذریعے اپنے ناپاک منصوبوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، سو یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ سامنے آنے کی بجائے کسی کو ڈھال بنا کر اپنا کام چلاتے رہیں۔
ان میں سے اگر کبھی کوئی فرد سامنے آنا چاہے تو خود انہی کو لوگ اس کو سبق سکھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہی بندے کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ البتہ 1992 سے یہودیوں نے سامنے آنا شروع کیا، یہی ان کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہے۔ یہ تھی ہماری دوسری قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔